اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب احترام میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک آزاد ریاست میں جو اس نام پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ پہلے اس سے جو پہلے مسلمانوں کو اسلام پر جتنی تکلیفیں پہنچی ہے میرے بھائیوں، وہ ناقابل برداشت تھی۔ ہمیں تو اسلام جو ہے، کلمہ جو ہے، وہ ایک پلیٹ میں ملے ہوا ہے۔ جس طرح ایک پلیٹ میں کسی کو چیز رکھ دو کہ اس کو کھا لو، اس طرح ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی بندے کو آپ پلیٹ میں کوئی چیز رکھ دیتے ہو کہ اس کو کھا لو، اور اس بندے کو بھوک بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر وہ چیز نہیں کھاتا تو یہ کس کی غلطی ہے؟ آیا کھانے والے کی غلطی ہے یا جس نے اس کو رکھ دیا ہے اس کی غلطی ہے؟ یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کلمہ ہے وہ ماں کی گود میں نصیب کیا ہے۔ ابھی اس کے بعد ہماری اوپر دار و مدار ہے کہ ہم اس کلمے کو کس طرح لیں، اس کلمے کے مطابق ہم زندگی اختیار کرے یا نہ کرے۔ کلمہ تو ہمیں مل گیا، ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ہمارے اوپر اور بھی احکام فرض ہو گئے۔ وہ کچھ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایماندار ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، سودا سلف جو بھی دیتا ہے کسی کو وہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی دو نمبری نہیں کرتا۔ آج میں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو میں اسی کی مثال دیتا ہوں کہ وہ کیوں ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، کیوں سودا سلف وہ ایک نمبر دیتا ہے، اور مسلمانوں کے سودا سلف میں کیوں کبھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے، تاکہ اگر کل کوئی آپ لوگوں کو یہ کہے کہ فلاں ہندو بندہ تھا، اس نے مجھے، میں یہ چیز اس سے لے رہا تھا، اس نے مجھے بالکل صحیح چیز دی، ایک نمبر دی، کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں تھی، اور فلاں مسلمان سے اپنے مسلمان سے لے رہا تھا تو اس میں یہی کمی کوتاہی تھی، اور اس نے مجھے 2 نمبر چیز دی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں مسلمان کا کیا قصور ہے کہ ہم سیدھا مسلمانی پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ مسلمانوں میرے بھائیوں، ہاں مسلمانی کا قصور نہیں ہے، اس بندے کے ایمان کا قصور ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ دغلا پن کر دیا۔ ابھی چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے گھر میں 2 کمرے ہیں، 2 کمرے صرف آپ لوگوں کے گھر میں ہے،
تو وہ ایک کمرہ جو ہے وہ سونا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ایک کمرہ جو ہے اس میں سونا ہیرے جواہرات جتنے بھی مال و دولت ہے آپ کا اسی کمرے میں اکٹھا کر کے رکھا ہے. اور دوسرا کمرہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ لوگ مجھے اس کا جواب دو کہ اگر کوئی ڈاکو آئے تو وہ کس کمرے میں جائے گا؟ اس کو پتا بھی ہے کہ اس میں مال و دولت ہے اس کمرے میں اور اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتا بھی ہے، تو وہ کس کمرے میں جائے گا؟ مجھے آپ لوگ اس کا جواب دیں. جواب ہے؟ بالکل ہے، سب کے ساتھ جواب ہے اس کا. اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکو جائے گا جو اس میں ہیرے اور جواہرات ہے، جو مال و دولت سے بھرا ہوا کمرہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہندو یا اور مذہب ہے اور مسلمان کا جو مذہب ہے اس میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کس چیز سے مزین ہے؟ اسلام کے زیور سے مزین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے زیور اور دین کا زیور دیا ہوا ہے، اور باقی جو مسلک ہے ان کے پاس یہ زیور نہیں ہے، ان کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہے. ابھی آپ لوگ خود کا سوچ لو کہ جب ان کے پاس یہ زیور نہیں ہے تو شیطان کس کے پاس جائے گا؟ وہ مسلمان کے پاس جائے گا، اور وہ یہی کوشش کرے گا کہ مسلمان کو میں اس زیور سے محروم کروں، میں اس راستے سے اس کو بھٹکا دوں. تو دوسرے کمرے میں تو کچھ نہیں، اس کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، تو وہ کیا دو نمبری کرے گا، کیا دغلا پن کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی شیطان ہے ہی نہیں. شیطان نے اس کو عذاب چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ہے شیطان کا دوست. ابھی شیطان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس مسلمان کو بھڑکا دوں، یہ غلط کام کرے، تاکہ دوسری لوگ جو ہے مسلمانی سے نفرت کرے کہ مسلمان اس طرح کے کام کرتا ہے، مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس سے نفرت کرے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ مسلمان کا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس کو بھڑکا دیتا ہے، راستے سے بھڑکا دیتا ہے، وہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اپنے ایمان پر محنت کریں. اب یہ محنت ہم کس طرح کریں گے؟ تو یہ محنت ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں گے تو یہ محنت ہم کریں گے. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی دعوت دیں گے اس محنت کا. تو میرے بھائیوں، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ہمارے اوپر کافی سارے احکام فرائض ہو گئے، جس میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے. 5 وقت کا نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، بالغ مرد عورت پر فرض ہے. یہ پڑھیں گے. تو میرے بھائیو، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کمی کوتاہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اگر کہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیو، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دے سکتا ہے، کہ یعنی کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کی وجہ سے یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے، تو پھر میرے بھائیوں ہم خسارے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرآن پاک میں کافی جگہ نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز دین کا ستون ہے. نماز جو ہے وہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میرے بھائیوں. جب کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو وہ ضرور کھلتا ہے، وہ بند نہیں رہتا ہے.
اس طرح اگر ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ضرور کھلے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کرم آئے گا، تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ نماز جو ہے مومن کا معراج ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائیو، بات اس پہ ہو رہی تھی کہ آج کل ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہر طرف ہمارے اوپر مشکلات ہے، مصیبتیں ہیں، اور دوسری یہ ہم رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ ہے، فلاح ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ حکمرانوں نے یہ مہنگائی کی ہے، اس نے یہ مہنگائی کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، طرح طرح کے ہم ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے ہی نہیں۔ حدیث آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے، اگر آپ لوگوں کے اعمال ایسے ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں پر ایسا حکمران مسلط کروں گا، ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا۔ تو میرے بھائیو، وہی بات ہے، یہ کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے، حکومت ہمارے اوپر یہ مہنگائی شنگائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے کام ایسے ہے، ہمارے اعمال ایسے ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکلات سے دوچار کیا ہوا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں آج آپ لوگ دیکھ لو، قسم قسم کی موذی بیماریاں آئی ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے، کہ ہم ایک دوسرے انسان سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ آپ لوگ نفرت نہیں کرتے ہو۔ ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہو۔ ہم دور بھاگتے ہیں آج کل، ہمارے طرف کوئی نزدیک آتا ہے ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں شاید آپ میں یہ مرض ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایک بہت ہی قدردان آج جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یہی فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ روڈوں پر ناچیں گے، ہماری لڑکیاں جو ہے وہ بھی روڈوں پر ناچیں گی۔ آج کل وہ دور آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس قسم کی فحش قسم کی ویڈیو نکل آتی ہے، اور ہم بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں ان کو، اور بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی ویڈیو آ بھی جائے، کوئی اسلامی بات کر بھی رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ویسے لگا ہے، فضول لگا ہے، لیکن وہ ناچنے والی ویڈیو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، ہم بہت ہی پیار کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں تو ہمارے اوپر حالات بھی اسی طرح کا آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں ہے، ہم اعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر حالات بھی ٹھیک آئیں گے، نہیں، یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح کے اعمال اسی طرح کے حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہر بندہ کوشش کرے کہ خود اپنے اعمال ٹھیک کرے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی دعوت دے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ان کو بھی دعوت دے دے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ ہی سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک مسجد امام تھا، مسجد امام ایک عالم صاحب تھا، وہ جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو راستے میں لوگ بیٹھے، یعنی کہ کچھ نوجوان بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ان کو کہتا کہ بھائیو آ جاؤ نماز پڑھو، نماز کی ہر ٹائم ان کو دعوت دیتا تھا۔
ہر ٹائم ہو. لیکن وہ نوجوان کیا کہتے تھے ان کو کہ جا آپ اپنا جواب دو گے، ہم اپنا جواب دیں گے، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. اس نوجوانوں کا یہی جواب ہوتا تھا. تو آخرکار اس عالم دین نے بڑے اچھی طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا، بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. طریقہ کیا کیا؟ اس نے ایک مردہ گدا جو ہے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ دیا، مردہ گدے کو، اور پیچھے سے تالا لگا کے چلا گیا. تو کچھ ہی دنوں بعد وہ بہت ہی اسمیل کرنے شروع ہو گیا، بہت ہی اسمیل جاتا تھا اس سے، بدبودار پورے ایریے میں. تو جب بدبو پھیل گیا پورے محلے میں تو وہ سارے ہی اکٹھے ہو گئے. کبھی اس گھر میں ہے تو وہ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے. جب چلے گئے اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ ہے، آپ اس کو ادھر سے نکال کے پھینک دو تاکہ بدبو ختم ہو جائے. تو اس مولانا صاحب کا جواب سنو. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں اپنے گھر کا جوابدار ہوں اور آپ لوگ اپنے گھر کا جوابدار ہو. تو انہوں نے کیا کہ پورے محلے میں بدبو جا رہی ہے آپ کے گھر کی وجہ سے. تو مولانا صاحب نے کیا کہا، کل کو آپ کی قبر میرے قبر کے ساتھ ہوگی اور آپ کی وجہ سے پوری قبرستان میں عذاب پھیلے گا. کیوں پھیلے گا؟ اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہوگا. جب آپ کی قبر سے بدبو جائے گی تو پوری قبرستان میں بدبو جائے گی. تو اس ٹائم آپ لوگ کیا کرو گے؟ میں جب آپ لوگ کہتا ہوں کہ نماز پڑھو تو آپ لوگ یہی کہتے ہو کہ ہم اپنا جواب دیں گے، آپ لوگ اپنا جواب دیں گے. نہیں میرے بھائیو، ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کو ترغیب دے. اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو ترغیب دے کہ آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز پڑھو، تلاوت کرو. تو یہ مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. جس کی ایک اور چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. اگر میں کہوں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میں اپنے اعمال کا جوابدار ہوں، وہ اپنے اعمال کا جوابدار ہے. میں تو نماز پڑھتا ہوں، وہ نہ پڑھے تو مجھے کیا، اس کا مجھے کیا نقصان ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا. یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائیوں. ابھی سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے، کشتی جو بحری جہاز جس کو کہتے ہیں. اس میں کتنے سٹیپ ہے؟ 2 سٹیپ ہے. ایک نیچے والا سٹیپ ہے، ایک اوپر والا سٹیپ ہے. ابھی یہ لوگ نیچے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس پانی کا بندوبست نہیں ہے، اوپر والوں کے پاس بندوبست ہے پانی کا. تو نیچے والے اوپر جا کے پانی لے کے آتے ہیں. تو نیچے والوں نے کیا سوچا، کیا ہم ایسا نہ کرے کہ اس جہاز میں، اس کشتی میں سوراخ کرے، جہاز میں اور کشتی میں سوراخ کرے تاکہ ہماری وجہ سے اوپر والے پریشان نہ رہے اور ہم بھی تکلیف سے بچیں اور ادھر سے پانی نکل آئے گا. تو میرے بھائیوں، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی حل ہے؟ اگر یہ سوراخ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف نیچے والے تباہ ہوں گے کہ اوپر والے بھی تباہ ہوں گے اس کے ساتھ؟ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر وہ سوراخ کریں گے تو دونوں تباہ ہو گئے، سمندر میں غرق ہو جائیں گے. اگر اوپر والوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام غلط ہے، اس طرح نہ کرو، تو دونوں بچ جائیں گے خسارے سے. بالکل یہی مثال ہے ہماری. اگر ہم خود کام ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا ہمارا مسلمان بھائی کام ٹھیک نہیں کرتا، اگر ہم اس کو منع نہیں کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ تباہ ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے جو کام کیا ہے
اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے دعوت اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی راستے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں، آنے والا ہے۔ ابھی یہ کام جو ہے اس امت کو سپورٹ کر دیا گیا ہے، اس امت نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس امت نے کس طریقے سے سر انجام دینا ہے؟ اس طریقے سے کہ خود بھی اچھے اعمال کرے اور دوسروں کو بھی اچھے اعمال کی طرف ترغیب دے، اور خود بھی برے کاموں سے منع ہو جائے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے منع کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہو مسلمانوں کی حالات کو دیکھو، مسلمانوں پہ کیا کیا حالات آئی ہوئی ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ فلسطین کو دیکھو، آپ لوگ کشمیر کو دیکھو، آپ لوگ شام کو دیکھو، جدھر بھی مسلمان ملک دیکھو گے تو ادھر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں پر۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہے۔ ہم مسلمان آپس میں متحد ہی نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ہمیں متحد کرنے دیتا ہے، کیونکہ مسلمان کے اندر ایک لالچ ہے، پیسے کی لالچ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں غلط کام کرتا ہے، فلاں منع ہو جائے تو میں اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کرو کہ غلط کام کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھتے ہو نماز کو پڑھنا شروع کرو، تلاوت نہیں کر تو تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد جو بھی سنت رسول ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر یہ ہر ایک بندہ اپنے آپ سے شروع کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو حالات آئی ہوئی ہے یہ خود بہت ٹل جائیں گے۔ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا، وہ ایک ملا علی جو آیا تھا پاکستان میں، پتہ نہیں کدھر آیا تھا، ہر ملک میں اس کا چرچا ہو رہا تھا کہ ملا علی فلاں کرتا ہے، وہ اس طرح کسی کو دم کر کے کہ اس کا جو بہرا ہوتا ہے اس کو سننا، جو گنگا ہوتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کو دیکھو، میں خود ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ چھوٹا سا اتنا سا بندہ تھا، اتنا سا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں آیا ہوں۔ تو اس سے میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو، آپ کو کون سی بیماری؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں کہوں کہ وہ مجھے دم کر کے میرا قد اس کے ساتھ لمبا ہو جائے۔ اب یہ دیکھو، ابھی اس کے کام دیکھو، ایک انسان کسی کا قد بڑا کر سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹا پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی ضرور خاص بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس میں کوئی ضرور راز ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے، یہ تو ایک چھوٹا سا ملا علی آیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو وہ ملا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا وہ دیکھ حالت دیکھو کہ ہم انسان کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ ابھی اگر کل کو دجال آ گیا، وہ تو انسانوں کو زندہ کرے گا، تو ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ تو ہم اس کو خدا مان لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، سود کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں،
بے ایمانی کرتے ہیں، اس کو ہم کس طرح چھوڑیں گے؟ اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم ایک بات کرتے ہیں سچ، اور دوسری اس کے پیچھے جب ہم 5 باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹا۔ ہم محنت کی کمائی کرتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سود کے لیے، اس کے اوپر ہم سود لیتے ہیں اور اوپر آپس میں اس کو حلال بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو منافع ہے، یہ تو وہ چیز ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، ہم اس کو ہی بہان اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ آپ پڑھو کہ سود کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا تو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر دشمن آپ کو کھڑے ہو کے سلامی دیتا ہے کہ وہ بھی وار کرتا ہے اوپر سے۔ تو اس طرح ہے، ہم نے اگر اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اس طرح کے حالات لے کے آئیں گے جس طرح ہمارے اوپر ہے، جس طرح نہ ہماری رزق میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے برکت جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی ہم کریں گے تو کیا کریں؟ ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو احکام ہے اس کو پورا کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھ لو، جتنی بھی سن رہے ہو کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بولو نا، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ 100 میں سے 1 بندہ زکوٰۃ دے گا۔ حالانکہ جب صاحب استطاعت ہو گئے تو اس نے زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم وہ خرچ نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دوسری سائڈ پہ دیکھو، اس جتنی بھی بندے سن رہے ہیں، اگر ہم ایک موبائل میں پیسے ڈلوانے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تو ہم 20 سے 25 روپے آرام سے دیتے ہیں اور شوق سے ڈالتے ہیں۔ چاہے ایک دن میں وہ 100 ہم نے خرچ کر دیے تو دوسرے دن ہم نے پھر 20 سے 25 روپے دینے ہیں۔ ادھر تو ہمارے پاس سارا سب کچھ ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آ جاتی ہے تو ہم اس سے یہ انکار ہو گیا۔ جب آپ ادا نہیں کرتے ہو، ہیلی بہانے بنا دیتے ہو، تو یہ تو انکار ہو گیا۔ ہم روزانہ 15-20 روپے تو دے سکتے ہیں، موبائل کے اوپر ایک ٹیکس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ تو دے سکتے ہیں، لیکن سال میں ہم 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے نہیں دے سکتے۔ وہ تو بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے نا، بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے یہ 2.5 روپے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ایکسٹرا ہے آپ کے مال و تجارت سے، آپ کے تو 2.5 روپے، اگر آپ کے پاس 200 تو 5 لاکھ جتنا حساب ہے تو اسی کے حساب کے آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، کون سا آپ نے ایکسٹرا دینا ہے۔ تو اسی زکوٰۃ کے ساتھ آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ مال جو ہے وہ آپ کا پاک ہی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ اگر ہمارے کپڑے گندے ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اس کا میل نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں نا، تاکہ صاف ستھرا نظر آ جائے۔ اسی طرح ہمارا جو مال ہے وہ جب ہمارے پاس زیادہ ہو جائے تو اس کی جو ناپاکی ہے ہم نے اس کو دور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس کو دور کرنا ہے۔ اس مال کا ہم نے زکوٰۃ دینا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح حج بھی ہے۔ حج تو کم و بیش بہت ہی کم تر لوگ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے تھوڑا بہت تو ہم
ہیلے بہانے کرتے کہ میں فلاں کام کروں گا، اس پہ فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، اتنے کام بنا دیتے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے، اتنے ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں۔ تو پھر حالات کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو پھر اس طرح ہمارے اوپر حالات آئیں گے، ہم نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا ہے، انکار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کے حالات ہمارے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بات لاتا ہوں کہ آپ اس بندے کے ساتھ برا کرتے ہو، وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ برا کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، دوسری دفعہ برا کر دیا، چھوڑ دیا، تیسری دفعہ، آخر کار وہ آپ کو کوئی جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ جواب ضرور دے گا، جس انداز میں، جس حالات میں وہ جواب دے گا، لیکن دے گا ضرور ہو۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے 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 آخر کا ہمارے اوپر یہ حالات آ گئے۔ ابھی آپ لوگ یہ بھی دیکھ لو، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، سارے مسلمانوں ایک خدا کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کتنے مسلک، کتنے فرقے بن گئے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، پتہ نہیں کتنے قسم کے فرقے بن گئے، اور ہم متحد نہیں ہو سکتے، آپس میں متحد نہیں ہوتے۔ ایک ملا دوسرے کے پیچھے دوسرا ملا، تیسرے کے پیچھے تیسرا ملا، چوتھے کے پیچھے، ہر ملا لگا ہے ایک دوسرے کے پیچھے۔ ہمارا ملا جو ہے جتنی بھی ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں مصروف کیا وہ دن بدن ہمارے اوپر محنت کر رہا ہے اسی کام پر، تاکہ یہ متحد نہ ہو سکے، تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکے۔ ابھی آپ لوگ جو بہت خداؤں کو مانتے ہیں، کسی کا فلاں بھگوان، کسی کا فلاں بھگوان، کسی کا فلاں بھگوان، کسی کا فلاں بھگوان، کتنے بھگوان ہیں جو ان لوگوں کو پوجتے ہیں، کتنے خدا ہیں ان لوگوں کے، ان کے اوپر ایمان ہے، لیکن وہ آپس میں سارے ایک ہی ہیں، لیکن ایک خدا والے سارے بکھر گئے، جن کے خدا زیادہ ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں پر اسلام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں پر اسلام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو کچل ڈالے اپنے پاؤں سے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا، تو شاخ گل کی ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا۔ نہ جب تا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، بتوں والے سارے ایک ہو گئے، لیکن ہم جو ہے جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ سارے بکھر گئے۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے اعمالوں کو ٹھیک کریں، جو ہمارے اوپر حالات آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اپنی انہی اعمالوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو آج کل فحاشی پھیلی ہوئی ہے روڈوں پر، یہی سمجھو کہ پورا یورپ بن گیا اس ملک سے، لیکن کوئی منع کرنے والا ہے ہی نہیں۔ آخر کار ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آئیں گے تو کس کے اوپر آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ سدھر جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے بھی چلے جائیں، تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا حسین پیدا کیا ہے، جس طرح کا پیدا کیا ہے، جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی راز ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ ایک مرد کو داڑھی دی ہے، بال دیے ہیں کہ اس کو نہیں کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جب دی ہے نا، تو یہ کاٹنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہمارے منہ کا زیور ہے۔ جس طرح عورت کا زیور سونا اور چاندی ہے، اس طرح ہمارا زیور جو ہے یہ داڑھی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بلیڈ کر کر کے تو ہم اپنے چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارا جو اٹھنا ہوگا وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس حالت میں چلے گئے کہ ہمارے منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہے، تو ہم اپنے پیارے نبی کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ وہ ہمیں پہچانے گا کہ میرا امتی ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ وہ پہچانے گا ہمیں کہ اس کی تو منہ پر داڑھی نہیں ہے؟ ہاں، قیامت کے دن وہ اس بندے سے منہ پھیر لے گا۔ جس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی کو ہر صبح منگاتا ہے، اس سے منہ پھیرے گا۔ دوسری بات، ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں کہ مبارک دن ہے، اور اس سے پہلے ہم جمعے کی نماز سے پہلے ہم اپنے داڑھی مبارک کے بعد جو ہے وہ کاٹ کے کس چیز میں پھینک دیتے ہیں؟ گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو ہم گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے تو کس طرح کے حالات آئیں گے ہمارے اوپر؟ ہم اپنے پیارے محبوب کو کیا جواب دیں گے کہ کس نے ہمیں مجبور کیا تھا ان کاموں پر؟ تو اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اگر سنت اس دور میں کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب بھی خود سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کرم مانگے، رحمت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ یہ جو ہمارے آج کل کے حالات بنی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ختم کر دے، اور اللہ کے ہاں روئے، گڑ گڑا کر روئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ جو ہمارے اوپر یہ حالات آئی ہوئی ہیں نا، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات کو دے دے فقراء کو، مسکینوں کو، تاکہ ہمارے حالات ختم ہو جائے۔ تو ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح مگن ہو چکے ہیں اس دنیا میں، اس طرح مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہی ہے۔ میرے بھائیو، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، اگر کوئی بھی بندہ یہ تھوڑا سا سوچ لے، یعنی کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جائے تو اس میں اس کی سانس گھٹ جاتی ہے، یعنی کہ اندھیرا ہو جائے نا تو اس کی سانس گھٹ جاتی ہے، یا اپنے اوپر کوئی چیز ڈالے یا باری چیز اس نے اپنے اوپر ڈال دی تو اس کا سانس گھٹ جاتا ہے، تو وہ پھر
اور اسی طرف چلا جائے کہ ایک نہ ایک دن میں نے قبر میں جانا ہے، قبر میں کتنی جگہ ہوگی؟ 2 فٹ اس طرح کی ہوگی بندے کو، 2 فٹ اندازے کے مطابق 2 فٹ ہے، اور اس طرح کا اس کا جتنا قد ہے اتنی جگہ ہوگی۔ تو اس کے اوپر پتھر رکھ دی جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، تو اس ٹائم کیا حالت ہوگی بندے کی؟ استغفر اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کرے، یا اللہ ہمیں کھلا کشادہ قبر نصیب فرمائے۔ یا اللہ میرا دل جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے جب میں قبر کی تھوڑی سی وہ قبر کی طرف جب میں تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر، یا اللہ مجھے معاف کرے، 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 یا اللہ مجھے معاف۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ میرے بھائیو، اگلی جو زندگی ہے نا، اس کے بعد جو ہماری زندگی وہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ میرے بھائیو، پورے دن میں ایک دفعہ اگر ہم قبر کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح ہمارے ابھی اعمال ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح تو ہم بھی نہیں ہو سکتے جس طرح اصحاب کرام تھے، جس طرح اولیاء ہے، جس طرح ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے بھائی دوستو، کوئی بھی کسی کو اس طرح غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو منع کرے، اس کو منع کرے۔ اگر منع بھی حدیث کے مطابق کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ہاتھ سے روکنا۔ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے تو یہ سب سے ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں، آپ کی ایمان میں اتنی طاقت نہیں، تو اس کو منہ سے منع کرے، زبان سے منع کر دے کہ یہ کام غلط ہے، اس طرح یہ کام نہ کیا کرو۔ تو یہ دوسرے درجے پر جو ایمان کا ہے۔ جب سب سے تیسرا درجہ ہے، کمزور ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو کیا کرے؟ برا محسوس کرے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ کام غلط کر رہا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔